بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہماری گزشتہ ویڈیو جس کا ٹاپک ہم نے رکھا تھا دی اسٹوری آف بائبل، یعنی کہ بائبل کی کہانی، اور اس میں ہم نے قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے یہ ثابت کیا تھا کہ بائبل کو کافی حد تک چینج کر دیا گیا ہے۔ تو آج اسی سلسلے کی ہماری دوسری ویڈیو ہوگی جس کا ہم آج دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین، ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تعریف بائبل کے قرآن سے چند دلائل ملاحظہ کیے تھے کہ کس طرح ان کتابوں کے نازل ہونے کے بعد ان کے ساتھ ناانصافیاں کی گئی، آج مزید قرآن و حدیث سے ہم اسی پر بات کریں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس ٹاپک کا پارٹ نمبر 1 نہیں دیکھا تو پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ موضوع سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اب ہم اپنی بات تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ النساء آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں کہ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن کے بغیر تو سنا جائے اور رعایت کر، لیکن اس کے کہنے میں اپنی زبان کو ہیج دیتے ہیں اور دین میں تانا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور فرمانبرداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ کلام کو سن کر اس میں جان بوجھ کر تبدیلی کر دینا یہ اہل کتاب کی ایک عادت ہے۔ یہاں پر اسی عادت کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنی تعویلات سے جو کتاب کی آیات ہوتی ہیں ان کے کچھ معنی بنا دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایات کو بیان کرتے ہیں۔ بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں اور لوگوں میں اس کو یہ مشہور کر دیتے ہیں تاکہ انہیں بدنام کیا جائے، اور ان کے متعلق غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیلا کر اسلامی جماعت کی طرف آنے سے لوگوں کو روکا جائے۔ جہاں اہل کتاب کی اس آیت کو قرآن پاک بڑی واضح انداز سے بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے رسول، ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے ایمان با ایمان ہیں، لیکن ان کے حقیقتاً دل با ایمان ہیں، یعنی کہ ان میں ایمان بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں تغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں کسی کے مختار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان لوگوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی رسوائی ہے، ذلت ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت سزا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں ان 2 باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ بیان کیا جا رہی ہے کہ یہ لوگ جاسوس بن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مجالسوں میں گشت لگاتے پھرتے ہیں تاکہ کوئی راز ان کے کان میں پڑے تو اسے دشمنوں تک پہنچا دیں۔ دوسرا یہ کہ جھوٹے الزامات عائد کرنے اور جھوٹ بولنے
اور بہتان لگانے کے لیے مواد فراہم کرتے پھرتے ہیں تاکہ ان لوگوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے براہ راست تعلقات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یعنی تورات کے وہ احکام جن کو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہیں، ان کے اندر جان بوجھ کر رد و بدل کرتے ہیں اور الفاظ کے من معنی تشریح کر کے ان میں سے اپنا مطلب کو نکالتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک مثال جو کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بالکل آخر میں دی تھی کہ یہودی رجم کی آیات کو تورات سے چھپاتے تھے، اور یہی حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4440 میں بھی آئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں اور باوجود یہ کہ ہم نے اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یعنی کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اتار دی ہیں، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ رب العزت کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشواروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور عامہ خلائق درکنار خود یہود عوام کو بھی اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہوتا جا رہا تھا، اپنے قول و عمل سے یا اپنی سکوت کی الٹی سند سے جواز کو عطا کرنے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی جا رہی ہے۔ دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اس کا یہ فرض ہے کہ اس کو ہدایت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائے، نہ کہ اس میں مال کی طرح بخیل بن جائے۔ ناظرین، اب ہم ان قرآنی آیات کے بعد کچھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم حدیث دیکھتے ہیں وہ مسند احمد یعنی کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد، اس کی حدیث نمبر 1199 ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ ارض شام میں گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تم اپنے پیشواؤں کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم سے پہلے انبیاء کی شریعتوں میں سلام کا یہی طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر بات یہی ہے تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ یہ کام کریں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے جس طرح اپنی مذہبی کتابوں میں تحریف کی، اسی طرح اپنے انبیاء پر جھوٹ باندھے۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے بہتر سلام، ان کے سلام سے بہتر سلام اور اہل جنت والا سلام ہمیں عطا کیا ہے۔ دوسری حدیث ہم پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7523 ہے، یعنی کہ یہ حدیث نمبر ہے بخاری کی، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فتویٰ آیا ہے، یعنی کہ جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کسی مسئلہ میں کیوں پوچھتے ہو؟ تمہاری کتاب جو اللہ رب العزت نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، وہ اللہ کے ہاں بالکل تازہ آئی ہے، خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں خود بتا دیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا۔ وہ ایک ہاتھ سے کتاب لکھتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی جمع پونجی حاصل کر لیں۔ تم کو جو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، کیا وہ تم اس کو منع نہیں کرتا کہ تم دین کی باتیں اہل کتاب سے پوچھو؟ اللہ کی قسم، ہم تو کسی آدمی کو نہیں دیکھتے کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا ہو وہ اس کے مطابق تم سے پوچھے۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر 5402 میں ہے کہ مریم علیہ السلام کے بعد کئی بادشاہ ہوئے جنہوں نے تورات اور انجیل کو بدل ڈالا۔ ان میں سے کچھ مومن تھے جو تورات پڑھتے، اور ان کے بادشاہوں سے عرض کیا گیا، ہمیں ان سے زیادہ سخت گالی نہیں ملتی جو یہ لوگ ہمیں دیتے ہیں۔ یہ لوگ پڑھتے ہیں جس نے اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ کافر ہیں۔ یہ لوگ اس قسم کی آیات پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ چیزیں پڑھتے ہیں جس کا ہمیں عیب نکلتا ہے، تو انہیں بلا کر کہو کہ وہ بھی ایسے ہی پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کا ایمان لائیں جیسا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ چنانچہ اس بادشاہ نے انہیں بلایا اور اکٹھا کیا اور کہا
قتل منظور کرو یا پھر تورات اور انجیل کو پڑھنا چھوڑ دو، البتہ وہ پڑھو جو بدل دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، ان تمام دلائل کے سامنے یہ پتہ لگتا ہے کہ پچھلی کتابیں جو تھی وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان میں کیسی تحریف کی گئی اور ان کی موجودہ حالت کیا ہے۔ تو ناظرین، ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان چیزوں کو حوالہ جات کے ساتھ اور زندہ مثالوں کے ساتھ پیش کریں گے کہ جو موجودہ بائبل ہے وہ اپنے ساتھ خود ہوئی بھی زیادتیوں اور ناانصافیوں کو کیسے بیان کرتی ہے۔ تو ناظرین، اگلی جو ہماری ویڈیو نمبر 3 ہوگی اس میں ہم انشاءاللہ تورات پر بات کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی اس کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔